آج خوبصورت عنوان کے ساتھ میری مراد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا مقصود ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ رازدان مصطفیٰ، جان وفا، کان حیا، کان حیا بحر سخا، محسن مصطفیٰ، حق آشنا محبوب کبریا، غم گسار مصطفیٰ، پیکر عظمت و عظیمت، محافظ وجود ناموس رسالت۔ اور اللہ اکبر، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرب مکانی بھی ہے، قرب زمانی بھی ہے، اور قرب وجود نوری بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضرات ذی وقار مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت میں اور آپ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ اتنی ہی بات کافی ہے آپ کے تعارف میں، اگر یہ میں بات کروں تو بالکل بجا ہے۔ آپ حسنین کریمین کی نانی جان ہیں، سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہلی زوجہ ہیں، جن کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہ کیا ہے نہ سوچا ہے۔ انہوں نے اپنی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر ڈالی ہے۔ جن کا اتنا مرتبہ و مقام ہو، اللہ اکبر، اس سے آگے اور کیا میں بیان کر سکوں؟ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ، اللہ اکبر، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سخت ترین پریشانیوں کا بھی سامنا کیا اور بہت ساری مصائب کو بھی برداشت کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا مال و دولت، مال و متاع، ہر چیز قربان کر دی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل کیا، پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اور اللہ اکبر، آپ کے بہت سارے لقب ہیں، لیکن ان میں سے میں نے پہلے بھی کچھ عرض کیے، لیکن آپ کو مکے کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ آپ رئیس خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور اللہ کریم نے آپ کو بہت ساری مال سے نوازا ہوا تھا، اور بڑے بڑے آپ کی شخصیت سے متاثر تھے کہ ایک عورت ہو کے کس طرح ہر چیز کا خیال بھی رکھا، پردے کا بھی، اور الحمدللہ سارے امور کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے الحمدللہ سر انجام دیا۔ آپ جس وقت آپ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کا موقع آیا، اس سے قبل بڑے بڑے سرداران آپ کو دعوت نکاح پیش کی، لیکن آپ نے تمام دعوتوں کو مسترد فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف جوانی کی منازل طے فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ فرمائے نا سارے۔ نبی پاک جوانی کی منازل کو طے فرما رہے تھے، اور اللہ اکبر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ رات کا وہ حصہ جس رات میں سو رہی تھی، خواب میں دیکھتی ہوں کہ فلک پہ چلنے والا چاند میرے گھر اتر آیا ہے، اور ہر طرف نور ہی نور ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ نور نہیں ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب جو تھا اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے عرض کیا
اور آپ نے اس کی تعبیر میں فرمایا کہ اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ آقا دو جہاں نکاح فرمائیں گے۔ خدیجہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ساتھ آقا دو جہاں نکاح فرمائیں گے۔ اور اللہ اکبر، کس قدر عظمت ہے حضرت آقا کریم علیہ الصلاۃ واضح طور پہ یہ فرمان ملتا ہے، فرماتے ہیں تمام عورتوں کی جو سردار ہیں وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یہ فرمان مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ تمام عورتوں میں سے جو سب سے افضل ہے اس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کس قدر مرتبت اللہ کریم نے عطا فرما دی، کس قدر مہربانی فرما دی۔ اب یہ فرمان سنیے گا، نبی کریم جانے جانا رحمت للعالمین فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ۔ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کیا خوب عرض کرتے ہیں کہ پیارے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، یہ جس وقت آپ کے پاس آئیں حدیث پاک سماعت فرمائیے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام کہیے گا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام کہیے گا اور ان کو یہ بشارت دے دیں کہ اللہ کریم نے آپ کے لیے جنت میں بڑا خوبصورت گھر بنا رکھا ہے۔ کس قدر مہربانی ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کریم نے جنت میں بڑا بہترین گھر بنا رکھا ہے۔ اور یہاں پہ ممکن تو نہیں ہے نا کہ عشق کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت چپ ہو جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منزل من قصبہ لا نصبہ لا صخبہ، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہی افضل ہے، لیکن جس کے بارے میں حضور یہ کہیں اللہ اکبر کہ خدیجہ آپ کے مال نے اسلام کو بڑا فائدہ دیا ہے، تو آپ ذرا سوچیں نا اس خدیجۃ الکبریٰ کا کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ یہاں تک فرمایا کہ خدیجہ میرے پاس آپ نے بعد میں آنا ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس جتنا مال ہے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے آئیں۔ آج دنیا داری کی بات ہے نا، کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں تیرے لیے ہر چیز چھوڑ دوں گا۔ اور میں یہاں پہ ایک آپ کو بڑی پوائنٹ کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، روزہ ہمیں اس دنیا میں بیٹھنا اٹھنا چلنا چلانا آنکھ کے حوالے سے ہاتھ کے اعتبار سے انتہا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ روزہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، زندگی میں کیسے ہم نے چلنا ہے وہ سارا طریقہ سکھاتا ہے۔ دیکھیے نا 11 اور 12 گھنٹے بندہ بھوکا رہتا ہے، اسی طرح ہی ہے نا، 11-12 گھنٹے بندہ بھوکا رہے اور اس کے بعد 10 منٹ میں پیٹ بھر جائے، اسی طرح ہی ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ دنیا کا یہ مال کتنا کو ناپائیدار ہے، اس سے آپ کو بخوبی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی محبت مومن کے دل میں نہیں ہوتی، دنیا کی محبت مومن کے دل میں نہیں ہے۔ 11-12 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد 10 منٹ میں آپ کی جناب والا پیٹ بھر جاتا ہے، ٹینکی فل ہو جاتی ہے، بالکل اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ دنیا داری کی بات صرف سمجھانے کے لیے کہ بندہ کہتا ہے میں کسی کے ساتھ محبت کروں تو میں تمہارے لیے یہ چھوڑ دوں گا وہ چھوڑ دوں گا، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ بندہ کبھی اپنے رب سے کہے نا یا اللہ میں نے تیری محبت میں کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے، یا اللہ میں نے تیری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں لیکن بالکل نہیں کھایا۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ ناممکن چیز تو نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کیا
کہ آپ فجر کی نماز میں جمعے جتنا رش اگر مسجدوں میں دیکھیں تو یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے نا۔ بندہ رمضان المبارک سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ 11 سے 12 گھنٹہ بھوکھا رہے اور 10 منٹ میں ٹینکی فل ہو جائے، پیٹ بھر جائے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کا سامان کتنا کو پائیدار ہے، کتنا کو آپ کھا سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت سے ہم کسی کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناشکری نہیں کر رہے، لیکن کتنا کو کھا سکتا ہے بندہ۔ اور میں پریشان ہوتا ہوں جس وقت افطاری کے وقت میں بازاروں کا ماحول دیکھتا ہوں، فرض تو روزے ہوئے تھے لیکن لوگوں نے لگتا یوں ہے جیسے سموسے اور پکوڑوں کو فرض کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بازاروں کا رش، لیکن خیر وہ بات ایک الگ ہے۔ 11 سے 12 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد 10 منٹ میں پیٹ بھر جاتا ہے۔ دنیاوی محبت میں بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس طرح کروں گا، یہ کروں گا۔ بندہ کبھی اللہ سے بھی تو کہے نا کہ یا اللہ میں تیری محبت کے لیے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، تیری رضا پہ راضی ہوں جس طرح تو راضی ہے۔ حلال نعمتیں موجود تھیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں بندے ہی ہیں نا جو ماہ رمضان میں جتنا رش عام دنوں میں جمعے میں مساجد میں ہوتا ہے، فجر کی نماز میں اتنا رش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہم یہ کر سکتے ہیں 20 رکعت نماز تراویح ہم پڑھ سکتے ہیں نا، 20 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم صرف رمضان میں ہی نہیں، ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے روزہ آپ کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، اور روزہ آپ کو باقاعدہ طور پہ شائن کر کے رکھ دیتا ہے، صاف ستھرا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں ذہن میں رکھیں، یہ آپ کا ورژن ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ناممکن چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ساری کی ساری ممکن ہیں۔ اگر آپ ماہ رمضان میں 20 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھوکے بھی رہ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عام دنوں سے زیادہ عبادت میں لذت بھی لے رہے ہیں، خشوع و خضوع میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ صرف رمضان میں ہی نہیں عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر بندہ کرنا چاہے تو۔ اسی طرح ہی ہے نا۔ اب سنیے آپ کے اور میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت فرمائی، کس قدر پیار فرمایا۔ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی زبان پاک سے کسی عورت پر اتنا رشک کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا جتنا آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ کیا کرتے تھے، جتنا آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ حضرت قاسم جس وقت وصال ہوا نا تو آپ کو بڑا غم ہوا، بڑی پریشانی ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جس وقت آپ کی آنکھوں میں رسول اللہ نے آنسو دیکھے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جنت میں باقاعدہ طور پہ حوریں ہمارے بیٹے قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جنت میں باقاعدہ طور پہ حوروں کی یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، حضرت قاسم کو دودھ نوش فرما رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو دکھاؤں؟ حضرت خدیجہ کا جواب سنیے گا، فرمایا حضور ہم نے تو اللہ کا ہونا بھی آپ کے کہنے سے مانا ہے، حضور ہم نے اللہ کا ہونا بھی آپ کے کہنے سے مانا ہے، اور آپ نے اگر یہ کہہ دیا تو ہم اس پہ بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ہم اس پہ بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کسی بھی موقع پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبتوں کو بھولے تو نہیں ہیں، بالکل نہیں بھولے۔ ہر موقع پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر قربانی کا موقع ہے تو جانے جانا رحمت للعالمین نے اگر جانور ذبح کیا، ذبح کر کے فرمایا یہ حصہ خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے رکھ دیں، یہ حصہ
خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے رکھ دیں، یہ حصہ اللہ کی باقی جو مخلوق ہے اس کے لیے ہر موقع پہ، ہر عنوان پہ، ہر موقع پہ اللہ اکبر، نبی پاک حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت میں کمی نہیں کی۔ ہر موقع پہ باقاعدہ طور پہ جانا رحمت للعالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ خدیجہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا اگر آپ راضی ہیں تو کل قیامت میں جب اللہ کے ساتھ آپ کی باتیں ہوں تو ہماری شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں فرما دیجئے گا، ہماری شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں، اونچی کہیے نا سبحان اللہ، فرما دیجئے گا، ہماری شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں فرما دیجئے گا۔ امام حسین پاک، آپ کی نانی کا نام حضرت خدیجہ ہے، امام حسین پاک آپ کی نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ رازدان مصطفیٰ۔ اس طرح نہیں میں آپ کی شان پڑھنے لگا ہوں اور آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ رازدان مصطفیٰ، جان وفا، کان حیا، محسن مصطفیٰ، حق کے آشنا، محبوبہ محبوب کبریا، غم گسار مصطفیٰ، پیکر عظمت و عظیمت، محافظہ وجود ناموس رسالت۔ کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اتنی محبت، جب آپ کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سال کو کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عام الحزن کا سال ہے، اس میں حضور کے چچا کی بھی وصال ہوا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہوا، حضور کے چچا جان کا بھی انتقال ہوا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہوا۔ اور اتنی محبت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قبر میں اترے، قبر میں اتر کے دعا فرمائی اور دعا میں یہ جملے کہے کہ اے قبر حیا کرنا، آج تجھ میں مومنوں کی ماں میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے۔